بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، وفاقی حکومت اسلام آباد اور راولپنڈی سے مزدور صحافی کے ذرائع سے خبریں، معلومات اور ان پر ہمارا تجزیہ اور تبصرہ۔ آج کی اس وقت کی سب سے بڑی اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ، راولپنڈی اسلام آباد کے انتہائی باخبر حلقوں کا دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب کو آئندہ چند گھنٹوں کے اندر باقاعدہ طور پر فوج کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کرنے کا منصوبہ ہے، انہیں اڈیالہ جیل سے منتقل کرنے کا منصوبہ ہے، اور اس مقصد کے لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ کوارٹر کے قریب راولپنڈی کے اندر ایک سب جیل جو ہے وہ کنسیڈر کی جا رہی ہے، سب جیل تیار کی جا رہی ہے، اور وہاں ممکنہ طور پر 40 کے قریب تعیناتیاں کی جا چکی ہیں، جنہیں کمانڈوز بھی قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں اس سب جیل کے اندر عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا جائے گا اور ان سے وہ تمام تر چیزیں منوانے کی کوشش کی جائے گی جس حوالے سے پہلے اڈیالہ جیل کے اندر کوششیں کی جاتی رہیں، لیکن عمران خان صاحب نہیں ٹوٹے۔ ان کی جانب سے مسلسل ڈیل اور کسی بھی این آر او سے صاف انکار کر دیا گیا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب کو شفٹ کیے جانے کے بعد، یعنی فوج کے باقاعدہ طور پر حوالے کیے جانے کے بعد، اہم ترین عسکری شخصیت عمران خان صاحب سے براہ راست طور پر ملاقات کر سکتی ہے، اور ملاقات کا ایجنڈا اس وقت پاکستان کے اندر سب سے زیادہ، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والی خبر، جی ہاں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ پیس پلان، ان کے 21 نکات جن کے متعلق ماضی کے اندر جو ایک سٹانس رہا پاکستان کا قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر عمران خان صاحب تک، اس کے برخلاف ایک ایسا منصوبہ جس میں جو ہے وہ تمام تر رائٹس فلسطین کو، جو اس کے بنیادی حقوق ہیں 1967 سے پہلے کی سرحدوں والے، وہ دیے بغیر وہاں پر ایک امن کے قیام کے نام پر ایسا منصوبہ لانچ کیا جا رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں فلسطینی عوام کو بہت کچھ کھونا پڑے گا، اور جس کی باقاعدہ طور پر شہباز شریف صاحب کی جانب سے حمایت کی جا چکی ہے، پاکستان کے چونتھے وزیر اعظم کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کے اندر اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ اس پلان کے دوران ہر لمحہ اور ہر موقع پر انہیں شہباز شریف صاحب اور پاکستان کے آرمی چیف کی حمایت حاصل رہی ہے۔ ایسے حالات کے اندر اس قسم کی خبریں کہ عمران خان صاحب کو فوج کے حوالے کیا جا رہا ہے، ان سے کچھ ایسی چیزیں منوانے کے لیے جن پر وہ راضی نہیں ہیں، انتہائی معنی خیز ہے۔ لیکن یہ اطلاعات ہیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر اس وقت صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ عمران خان صاحب کے اوپر قید تنہائی، عمران خان صاحب کے اوپر ذہنی اور نفسیاتی تشدد، اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر ذہنی اور نفسیاتی تشدد، وجہ صرف اور صرف اس کی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو دیوار کے ساتھ لگا کر اپنی مرضی، اپنی منشا کا این آر او یا ڈیل عمران خان صاحب سے حاصل کی جائے۔ اس موقع پر عمران خان صاحب کی جانب سے اہم ترین پیغام سامنے آیا ہے۔ حیران کن پیغام اسے پاکستان کے ان میڈیائی حلقوں کی جانب سے قرار دیا جا رہا ہے جن کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب وہاں 2 دن بھی جیل نہیں کاٹ سکتے، 2 ہفتے بھی جیل نہیں کاٹ سکتے، 2 مہینے بھی جیل نہیں کاٹ سکتے، لیکن عمران خان صاحب نے انتہائی بہادری کے ساتھ 2 سال سے زیادہ لمبے عرصے تک جیل کاٹ کے دکھا دی، اور اب بھی اسی بہادری کے ساتھ جیل کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان صاحب نے ایک طویل میسج کیا، ایک طویل پیغام پہنچایا پاکستانی عوام کو۔ کچھ لوگ اسے اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب کا آخری پیغام اس لیے قرار دے رہے ہیں کہ اس کے بعد ممکنہ طور پر عمران خان صاحب کو طاقتور حلقوں کے حوالے کیے جانے کے بعد اڈیالہ جیل سے ان کا پیغام نہیں آ پائے گا، اور نہیں معلوم کہ کتنے لمبے عرصے تک عمران خان صاحب کی جانب سے کوئی پیغام سامنے نہیں آئے گا۔ اس کو ایک ایس او ایس پیغام، اس کو ایک ہنگامی پیغام قرار دیا جا رہا ہے، لیکن جہاں پر ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب نے، کپتان نے پہلے کرکٹ کی بات کی۔ جی ہاں، عمران خان صاحب نے کہا، میں عاصم منیر کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر کرکٹ کی بہتری مقصود ہے تو محسن نقوی کو ہٹا کر کسی قابل شخص کو اس عہدے پر تعینات کیا جائے۔
جسے کرکٹ کی سمجھ ہو۔ یعنی ان حالات کے اندر بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے ریلیکس ہیں اور وہ کرکٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جب سے پی سی بی کی سربراہی محسن نقوی کو سونپی گئی ہے کرکٹ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ میں اسی پاکستانی جو ہے وہ عمران خان نے کہا کہ اسی پاکستانی ٹیم نے 10 وکٹوں سے 2021 میں بھارت کو شکست دی تھی، لیکن اب ٹیم مسلسل ہار رہی ہے کیونکہ اس کی باغ دوڑ محسن نقوی جیسے شخص کے ہاتھ میں دے کر پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو غیر مستحکم کر دیا گیا ہے۔ آگے چل کر عمران خان صاحب نے کہا کہ ایف آئی اے کی ٹیم میرے پاس آ کر کئی سوال اس نے کیے، جس میں ان موضوعات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیا کیا انہوں نے پوچھا کہ نمبر 1 ریاست مخالف ٹویٹس، نمبر 2 افغانستان اور خارجہ پالیسی، نمبر 3 عاصم لا، نمبر 4 سکوت ڈھاکہ اور عاصم منیر کو یحییٰ خان سے تشبیہ دینا، اور نمبر 5 جیل میں ذہنی تشدد۔ پہلا سوال کیا گیا کہ آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے اینٹی اسٹیٹ چیزیں پوسٹ ہوتی ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ میں ملک کا سابق وزیراعظم اور 80% پاکستانیوں کا نمائندہ ہوں۔ میں ہر وہ بات کروں گا جو میرے لوگوں کے مفاد میں ہوگی۔ مجھے پورا اختیار حاصل ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھاؤں۔ نہ یہ اختیار کوئی مجھ سے چھین سکتا ہے، نہ کوئی مجھے ملک و قوم کے حوالے سے بات کرنے سے روک سکتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ مجھ سے دوسرا سوال کیا گیا کہ میں افغانستان اور خارجہ پالیسی کے بارے میں بار بار بات کیوں کرتا ہوں۔ میرا جواب یہ ہے کہ تحریک انصاف حکومت کے دوران دانشمندانہ پالیسی اپنا کر پاکستان خصوصاً قبائلی علاقوں میں سب سے زیادہ امن قائم ہوا، اور اب ایک مرتبہ پھر آپریشن کے ذریعے حالات کو مزید بگاڑ کی طرف بڑھتے دیکھ کر میں خاموش رہ کر اپنے لوگوں کو آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتا۔ تحریک انصاف کی حکومت کے دوران افغانستان میں پاکستان مخالف اشرف غنی کی حکومت اس وقت انڈیا کے جو افغان ایجنسی این ڈی ایس اس کے ساتھ رابطے میں تھی، افغانستان کے ساتھ بہت قریب رہ کر کام کر رہی تھی اور وہ پاکستان کے خلاف تھے۔ ہم نے ان سے بھی مذاکرات کیے۔ میں افغانستان گیا اور اشرف غنی کو قیام امن کی خاطر پاکستان بلایا، جس سے قبائلی علاقوں کا امن بحال ہوا اور وہاں ایک عرصے بعد استحکام کا ماحول قائم ہونے لگا۔ اس وقت آئی ایس آئی کی بھی یہی پالیسی تھی، لیکن جیسے ہی عاصم منیر چیف بنا اس نے پاکستان دوست افغان حکومت کو دھمکیاں دی اور جان بوجھ کر حالات خراب کیے۔ انتہائی بڑی اور اہم ترین سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کی موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے بقول عمران خان صاحب کے افغان حکومت کو دھمکیاں دیں اور جان بوجھ کر حالات خراب کیے۔ صرف یہی نہیں، 3 نسلوں سے یہاں رہنے والے افغان مہاجرین کو زبردستی ملک بدر کیا اور وہاں پر ڈرون حملے کیے، جس سے دونوں ممالک کے دوران تعلقات خراب ہوئے اور خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقہ جات کا امن برباد ہوا، جب تک یہ خطے کے چاروں فریقین یعنی افغان حکومت، افغان عوام، پاکستان کی حکومت اور خیبر پختونخوا کے عوام مل کر نہیں بیٹھیں گے، امن نہیں آئے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ملٹری آپریشن سے جتنا مرضی زور لگا لیں، امن قائم نہیں ہوتا۔ انتہائی اہم ترین بیان عمران خان صاحب نے بتایا کہ تیسرا سوال کیا گیا کہ عاصم لا کیا ہے، تو میرا جواب ہے کہ ملک میں جو بھی بربادی ہے وہ عاصم لا کے تحت ہے، اور یہ کوئی پروپیگنڈا نہیں بلکہ زمینی حقائق پر مبنی بات ہے۔ سب سے پہلے مجھے رینجرز نے احاطہ عدالت سے اغوا کیا اور 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن کروایا گیا۔ 9 مئی کا آپریشن باقاعدہ منصوبہ بندی سے کیا گیا، ورنہ چند گھنٹوں میں تحریک انصاف کے 10,000 لوگ گرفتار نہیں کیے جاتے۔ سی سی ٹی وی بھی اصل مجرموں سے توجہ ہٹانے کے لیے غائب کی گئی۔ اس کے بعد جو پریس کانفرنس کرتا اس کو آزادی مل جاتی، اور جو تحریک انصاف کا ساتھ دیتا رہتا اس کو ہراساں کیے جانے کی کوئی کوشش نہیں چھوڑی جاتی۔ اس منصوبے کو استعمال کر کے نہ صرف تحریک انصاف کو کچلا گیا بلکہ انسانی حقوق کی بھی دھجیاں بکھیر دی گئیں۔ اس کے بعد عوام نے ہمیں 2/3 مینڈیٹ دیا، جسے چوری کر کے ان چوروں کو ملک پر مسلط کر دیا گیا، جن کی کرپشن کی داستانیں آئی ایس آئی خود مجھے سنایا کرتی تھی۔ پھر جس الیکشن کمشنر پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تھا اسے 9 ماہ کی ایکسٹینشن دے دی گئی۔ فارم 47 ایوان کے ذریعے
فارم 47 کے ایوان کے ذریعے 26ویں ترمیم منظور کرائی گئی اور ایسے ضمیر فروش ججز کو اوپر لایا گیا جن سے انصاف کی کوئی امید نہیں بچی، ہر ادارے کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کا طویل ترین، حیران کن، ہنگامی SOS پیغام پاکستانی عوام کے نام۔ عمران خان نے کہا کہ جناب صورتحال یہ ہے کہ وہ ISI جو تحریک انصاف کے دور میں افغانستان کے ساتھ امن کے لیے کام کر رہی تھی، افغانستان کے ساتھ امن کے لیے کام کرنے والی ہماری خفیہ ایجنسی اب محض عاصم منیر کی ذاتی مافیا بن کر رہ گئی ہے، جس کی واحد ڈیوٹی کسی بھی طریقے سے تحریک انصاف کو کچلنا ہے۔ یہ سب عاصم لا کے تحت ہو رہا ہے۔ مجھ سے چوتھا سوال پوچھا گیا کہ سکوت ڈھاکہ کا حوالہ کیوں دیا اور عاصم منیر کو یحییٰ خان سے تشبیہ کیوں دیتا ہوں؟ میرا جواب ہے کہ مجیب الرحمان اور یحییٰ خان کے بارے میں جو بھی کہتا ہوں وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں درج ہے اور تاریخ کا حصہ ہے کہ کیسے یحییٰ خان نے اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے مجیب الرحمان کی اکثریتی پارٹی کو حکومت دینے کی بجائے ان کے خلاف ملٹری آپریشن شروع کر دیا اور ملک توڑ دیا۔ ایک دن مجیب الرحمان سے مذاکرات ہو رہے تھے اور اگلے ہی دن بنگالیوں پر آپریشن لانچ کر دیا گیا۔ آج کل وہی یہاں پاکستان میں ہو رہا ہے۔ جو کام یحییٰ خان نے 1971 میں کیا وہی سب عاصم منیر بھی کر رہا ہے، جس سے ملک میں آئین اور قانون کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ بڑا واضح اور صاف پیغام پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کی خفیہ ایجنسی کو عمران خان صاحب کی جانب سے۔ انہوں نے کہا مجھ سے 5واں سوال کیا گیا کہ میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ مجھ پر ذہنی تشدد ہو رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ باقی قیدیوں کے برعکس میرے کمرے کا دروازہ تک نہیں کھولا جاتا، کسی کو مجھ سے بات تک کرنے کی اجازت نہیں، کئی روز تک بجلی، اخبار اور ملاقات بند کر دی جاتی ہے۔ جب 26ویں آئینی ترمیم مسلط کی جا رہی تھی تو مجھے مسلسل 3 ہفتے کے لیے ایک چھوٹے سے کمرے میں قید تنہائی میں رکھا گیا۔ 7 ماہ سے ٹی وی بند ہے، حالانکہ باقی قیدیوں کو یہ سہولت میسر ہے۔ جب چاہے اخبار بھی بند کر دیتے ہیں، بچوں سے فون پر بات نہیں کروائی جاتی۔ بشرا بیگم اور میں دونوں قید تنہائی میں ہیں۔ ذہنی تشدد اور کیا ہوتا ہے؟ کیا کسی کو قید تنہائی میں ڈال کر اسے عام قیدیوں کی سہولت بھی نہ دی جائے؟ میری بہنوں اور وکلا تک سے میری ملاقاتیں بند کر دی جاتی ہیں۔ آج کل جیل ٹرائل کی وجہ سے ملاقات ہو رہی ہے اور لگتا ہے کہ عنقریب یہ بھی بند کر دی جائے گی۔ عمران خان صاحب نے بڑا واضح اور صاف اشارہ کیا۔ عمران خان صاحب نے کہا یہ سب قانون اور جیل مینول کے بھی خلاف ہے، اور عمران خان صاحب نے ملٹری سٹائل ٹرائل کی یہ تمام تر تفصیلات پاکستانی قوم کے سامنے رکھیں، اور پھر پاکستانی قوم کے نام کرکس پیغام، آخری جملے میں اہم ترین اور بہت بڑا پیغام۔ عمران خان صاحب نے کہا اپنی پارٹی اور پوری قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ تیاری پکڑیں۔ جی ہاں، عمران خان صاحب نے پاکستانی قوم کو، پاکستان تحریک انصاف کو اپنی آخری اور حتمی فائنل کال کے لیے تیاری پکڑنے کا پیغام دے دیا۔ عمران خان نے کہا کہ پشاور جلسے کی کال پر خیبر پختونخوا کے علاوہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے بھی عوام کی بھرپور شرکت پر میں پوری قوم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جبر کے اس ماحول میں لوگوں کا نکلنا انتہائی خوش آئند ہے۔ لیں جناب، یہ عمران خان صاحب کا واضح اور صاف پیغام، اور عمران خان صاحب کے پیغام کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی بہنوں نے بھی کل جب علی امین گنڈاپور صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنوں نے بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کی۔ آج بھی اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب کی بہنوں علیمہ خان نے اور دیگر بہنوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور گزشتہ روز علی امین گنڈاپور صاحب نے جو عمران خان صاحب سے باتیں کیں اس کی تفصیلات یقیناً طور پر علیمہ خان صاحبہ شیئر کریں گی، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ گفتگو کریں گی، تو وہ تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کچھ تفصیلات آ چکی ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے علی امین گنڈاپور صاحب نے جو کچھ عمران خان صاحب کے متعلق کہا، اس کے متعلق انہوں نے کیا کچھ انکشاف کیا، کیا وہ پوائنٹس ہیں جو
علی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے سامنے رکھے گئے عمران خان صاحب کے۔ عمران خان صاحب کی جانب سے کیا جواب دیا گیا؟ علی امین گنڈاپور جن کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک پیغام لے کر عمران خان صاحب کے پاس پہنچے تھے، اور ممکنہ طور پر یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس میں اسرائیل کا معاملہ بھی ہے۔ عمران خان صاحب کا اس حوالے سے کیا موقف ہے، تفصیلی جو ویڈیو ہے میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فی الوقت یہی اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔